نکلتی تھی۔ الم یروا انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ یہ بات نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا تھا، مطلب آواز ہو سکتی ہے لیکن بات کرنا مقصد یہ کہ ایسی آواز ہو جو سمجھ آ سکے، جس کا مطلب ہو کوئی، جو کلام کہنا سکے، ولا یہدیہم، اور ان کو ہدایت بھی دینے کے قابل نہیں۔ اب اس میں در حقیقت خدا تعالیٰ کی کہ وجود کی دو دلائل دیے گئے ہیں کہ خدا وہ ہوگا جو کلام کرے اور خدا وہ ہوگا جو ہدایت دے۔ تو چونکہ یہ بچڑا جو ہے یہ نہ تو کلام کرتا ہے اور نہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو بچڑا تو بنا لیا لیکن وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہاں یہ الفاظ جو ہیں لیکرام کے بارے میں بھی آئے ہیں، جو پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بیان فرمائی، وہ اجلاً جسداً لہو خوار۔ تو اس میں خوار کا جو لفظ ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس سے جب ہم دیکھتے ہیں لسان العرب میں یہ لکھا ہے کہ خور اور خوار انسان کے لیے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب وہ قتل ہونے کے وقت فریاد کر رہا ہو، اور قتل کے وقت کے ہتھیار کو بھی کہتے ہیں۔ اب اس ایک لفظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئی کی شان ہے وہ کس قدر عظیم ہو جاتی ہے کہ پہلے سے بتا دیا کہ وہ کس انداز میں قتل ہوگا، قتل ہو رہا ہوگا اور فریاد کر رہا ہوگا۔ اور جو دوسرا اس کا معنی ہے وہ بھی اس کے اوپر چسپاں ہوتا ہے کہ جس طرح بچڑے کی آواز ہوتی ہے، یہ بچڑے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس خوار کے لفظ کا، اس قسم کی آواز آئے گی۔ اور ڈکشنری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو عام جانور ہیں ان کے لیے خوران کا لفظ آتا ہے، اور صرف بیل اور گائے کے لیے یہ خوار کا لفظ آتا ہے۔ آیت نمبر 150 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، یہ ایک محاورہ ہے، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہو جانا۔ جس طرح ہاتھوں کے اندر منہ شرمندگی سے گر جاتا ہے، بعض اوقات تھوڑی کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے، تو اس میں فاہو کے لفظ جو ہیں اصل میں وہ معذوف ہیں، اور مراد یہ ہے کہ منہ کا گر جانا ہاتھوں کے اوپر، اور وہ شرمندگی کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ لفظ فاہو اس میں سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ سوکتا فی ایدیہم کہہ کے ہی اس مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے محاورے کے طور پر، بہت زیادہ شرمندہ ہو جانا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے ان کو اندازہ ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صرف آواز نکالتا ہے، اور یہ جو بچڑا ہے نہ ہی انہیں کوئی اور بات کہتا ہے، صرف آواز نکالتا ہے، اس سے یہ کیسے ان کا خدا بن گیا؟ ان کو خود شرمندگی ہو گئی۔ قالوا لئن لم، آپ پھر دعا کرنے لگے، اے اللہ لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو یا بہتوں کو یہ عقل دے دی کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب خدا تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے گا تو کرے گا، ورنہ ہم نے تو اپنے اعمال کے لحاظ سے خسارہ کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو وہ اکیلے، حضرت ہارون بھی اکیلے تھے، 2 بندے تھے۔ اگر ساری قوم
کہ اگر یہ شرمندگی پیدا نہ ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرتے. ان کا کارروائی نہ کرنا بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کے اندر شرمندگی پائی جاتی تھی اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. حضرت موسیٰ نے آ کے ان کو اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو کام تم نے کیا ہے وہ بہت غلط کام کیا ہے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان، جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں تو بہت زیادہ غضبان ایک مبالغے کا صیغہ ہے. مراد یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ایمفیسائز پایا جاتا ہے کہ اس لفظ کے اندر غضب کے لحاظ سے بہت زیادہ غصے میں تھے اور بہت دکھ کی حالت میں تھے. یہ انہوں نے کیا کیا ہے میری قوم نے؟ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے پاس اچھی جانشینی کی ہے، بہت بری جانشینی کی ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ میں تو ہارون کو اکیلے خلیفہ بنا کر گیا تھا اور تم سارے کے سارے خلیفہ بن بیٹھے، اپنی مرضی کی تم سب نے. عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں جلد بازی اختیار کر لی ہے؟ والکل الالواح، اور جو تختیاں تھیں ان کو ایک طرف رکھ دیا. واخذ براس اخیہ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اس غصے کے ساتھ. تو غصے کی کیفیت تھی یجرہ الیہ، اور کو خوب جھٹکا دیا اپنی طرف. قال ابن اے میری ماں کے بیٹے. اب یہاں پر بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ شاید ان کی ماں مختلف تھی اور ماں ایک تھی اور باپ مختلف تھے. یہ بات لگتی نہیں، وہ تو زیادہ غصہ چڑھانے والی بات ہوگی. یہ کہا جائے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ میں تمہارا سوتیلا بھائی ہوں اس لیے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو. اصل میں یہ بات تھی کہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں وہ حضرت ہارون کو بھی اس کا علم تھا کہ ان کے ساتھ بہت محبت کیا کرتی تھی. تو ایک انداز میں ماں کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تم ماں سے محبت کرتے ہو اس قدر، اور میں بھی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میں تمہیں ماں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان القوم استضعفونی، کہ میری قوم نے مجھے کمزور خیال کیا ہے. اس وجہ سے ہم اس انداز میں پہنچ گئے، یہاں تک پہنچے ہیں، یہ کام ہوا ہے. وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، میں نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی لیکن وہ نہیں سمجھے اور وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. اب چونکہ یہ کیفیت ہے فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، پس تو مجھے دشمنوں کے سامنے ہنسی کا نشانہ نہ بنا. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کر، ظالم لوگوں کے ساتھ مت رکھ. کالا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ساری سمجھ آ گئی کہ یہ حضرت ہارون کا اس میں کسی بھی طرح سے قصور نہیں ہے. تو اس پر حضرت موسیٰ نے دیکھیں کس طرح سے پھر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ خود الفاظ سکھاتا ہے اور دعائیں سکھاتا ہے اور پھر ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. حضرت آدم کے قصے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے دعا سکھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی اس کیفیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں ربی اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے. ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی اگر کوئی کمزوری ہوئی ہے یقینی طور پر اس میں اس کی غلطی نہیں معلوم ہو رہی. وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے